ایک جھٹکے میں سارا کا سارا موٹو میرے اندر کر دیا، اور جیسے ہی موٹو میرے اندر گیا تو میری تو آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ میرے دانت ایک دوسرے کے ساتھ پستے جا رہے تھے، سارا وجود اکڑ سا گیا تھا۔ میں نے بلکتی ہوئی آواز میں کہا کہ عاصم صاحب تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، مجھ سے آپ کا موٹو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مگر عاصم صاحب تو اپنے ہی نشے میں گم تھے اور مجھے اپنی عنایت سمجھ کر اپنا موٹو میرے اندر کیے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ پہلی بار ہو رہا تھا، اس لیے مجھے اس طرح سے عاصم صاحب کے موٹو کے اندر جانے سے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ سچ پوچھیں میرا تو سانس لینا بھی دشوار تھا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عاصم، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں تمہیں شراب پیتے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے تمہاری حالت پر۔ تم شراب چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اگر تم نے جلد شراب نہ چھوڑی تو تم مر بھی سکتے ہو۔ عاصم نے اپنے بھائی انور سے کہا کہ تم خود کو ریسرچر کہتے ہو نا، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ تم سے بڑا کوئی جاہل ہے ہی نہیں۔ انور نے پھر سے کہا کہ میں نے اب تمہارے ساتھ کیا جہالت کی ہے؟ عاصم نے نشیلے سے انداز میں کہا کہ بن پیے ہی شراب سے نفرت، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ انور نے یہ سنا تو کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ عاشق لوگ شراب پیتے ہی شاعر کیسے بن جاتے ہیں، پہلے تو اچھے بھلے ہوتے ہیں۔ عاصم نے کہا کہ یہ جو شین سے شراب ہے نا، اسی شین سے شاعری لکھی جاتی ہے، اور شاعری کے بنا شراب جچتی نہیں ہے، اور شراب کے بنا شاعری سالی ٹپکتی بھی نہیں ہے۔ انور نے عاصم کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، مگر عمر کے اس حصے میں آ کر نہ جانے کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ۔ عاصم نے زور کے ساتھ انور کو خود سے الگ کیا اور کہا کہ کیا سناؤں تجھے داستاں اپنی، سب ان کہی سب ان سنی، عجیب سی رہی زندگی، کبھی دوستی کبھی دشمنی۔ انور نے کہا کہ اچھا دکھی صاحب اب آپ سو جائیں، اور پھر عاصم بستر پر گرتے ہی خراٹے لینے لگا۔ میں اس گھر کی ملازمہ تھی اور اس وقت میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہی تھی۔ انور صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک وہ عنایت ہوتی تھی جو ان سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اسے بھی کل بول دیا انہوں نے کہ یہاں مت آیا کرو، مگر عاصم صاحب شاید آنکھیں بند کیے ہوئے ہی ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ایک دم سے کہا کہ وہ سال میں ایک بار مل کر اپنا فرض ادا کرتے ہیں، یار ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ مل کر بھی پیار کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہ یہ بھی نہ کیا کریں ہمارے ہو تو سکے نہ، کیوں پھر بار بار ہمارے زخم تازہ کیا کرتے ہیں۔ انور صاحب کا یہ شعر سن کر لگا کہ شاید عنایت بی بی میں اور انور صاحب میں کسی دور میں عشق کا دور چلتا رہا ہے۔ میں یہی سوچتی رہی کہ انور صاحب نے پھر سے بڑبڑانا شروع کیا۔ ایک وقت تھا کہ کرتا تھا زمانہ گرد گردشیں، اور اب دیکھو کہ ہمارا زمانہ ہی گردش میں ہے۔ انور صاحب نے اب میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے دیا بجھنے سے پہلے ایک بار پڑ پڑاتا ہے نا، ایسے ہی ہمارے بھائی صاحب سونے سے پہلے ایک آخری شعر سنا کر ہی سوتے ہیں۔ تم بھی جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اور ہاں اپنے زخم پر مرہم لگا لینا۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، میں پھر جاتی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ انور صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں، میں بھی اب جا کر سونے ہی والا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں خود ہی لے لوں گا۔ انور صاحب بہت ہی شفیق انسان تھے اور وہ اپنے بھائی عاصم کا بہت خیال بھی کیا کرتے تھے، اور مجھے بھی اس وجہ سے انور صاحب بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ میں نے انور صاحب کو کمرے میں ہی چھوڑا اور اپنے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ رات میں لیٹی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ایک دوسرے کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ انسان شراب پی کر سب کچھ ہی بھول جاتا ہے، مگر عاصم صاحب شراب پی کر بھی انور صاحب کو چھوٹے بھائی کے طور پر یاد رکھتے ہیں، اور پھر شراب پینے والے بھائی کو تو کوئی بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، مگر انور صاحب تو عاصم صاحب کا بہت ہی خیال کرتے ہیں، اور عاصم صاحب جب شراب میں ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میں ماں کے مرنے کے بعد
بہت ہی اکیلی ہو چکی ہوئی تھی، اور پھر میرے ساتھ میرے ہی چچا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں اپنے چچا سے بچنے کے لیے گھر سے نکل بھاگی تھی، اور ہانپتی ہوئی میں عاصم صاحب کی گاڑی سے جا ٹکرائی تھی۔ ٹکر کھاتے ہی گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور تب میں نے جب ان کو سب کچھ بتایا تھا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اور میں اس وقت سے ہی اس گھر میں ہوں، نوکرانی کا کام کر رہی ہوں، اور ان دونوں بھائیوں کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہوں۔ یہ ایسے ہی ہیں، ہر رات عاصم صاحب شراب پی کر گھر آتے ہیں، اور انور صاحب ان کو کمرے میں چھوڑ کر آتے ہیں، اور پھر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتے تھے۔ رات کا کوئی دوسرا پہر تھا، میں اپنے کمرے سے اٹھی اور عاصم صاحب کے کمرے کے پاس گئی۔ مجھے خیال آیا کہ میں ایک بار عاصم صاحب کو دیکھ لوں کہ وہ ٹھیک سے سو بھی رہے ہیں کہ نہیں، اور یہی میری غلطی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا تو انور صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آ رہے تھے، اور جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہا کہ ملکہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ صاحب جی میں عاصم صاحب کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ انور صاحب نے کہا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، ٹھیک سے ہی سو رہے ہیں، اور تم بھی جاؤ، اب یہ صبح ہی اٹھیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر میں ایک بار دیکھ کر چلی جاؤں گی۔ عاصم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر جاتے وقت دروازہ اچھے سے لگا کر ہی جانا۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بہت ہی آرام سے عاصم صاحب کو دیکھا، وہ بہت ہی مزے سے سو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے واپسی کا راستہ لیا اور کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا کہ عاصم صاحب تو سو رہے ہیں، اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا ہے رات میں اگر ان کا نشہ اتر جاتا ہے تو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں نے ایسے ہی کھلا دروازہ چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں جانے کا سوچا، اور انور صاحب بھی اپنے کمرے میں جا کر سو چکے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور آتے ہی لیٹ گئی اور سونے لگی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں انور صاحب کو بہت ہی پسند کرتی تھی، دل ہی دل میں نہ جانے میں انور صاحب کے لیے کیا کیا جذبات رکھتی تھی، مگر کبھی میں نے انور صاحب سے کچھ بولا ہی نہیں، اور انور صاحب نے بھی کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرے بارے میں ایسا کچھ سوچتے ہیں کہ نہیں، مگر میں ان کے لیے بہت کچھ سوچتی تھی، اور کافی بار میں نے ان سے اکیلے میں ایسی بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر مجھے ان کے پاس جاتے ہی نہ جانے کیا ہو جاتا تھا، میں کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی، بس ہاں ہوں ہی کرتی رہتی تھی، اور جو کام وہ کہہ دیتے تھے وہی کرتی رہتی تھی، مگر میں دل سے بہت کوشش کرتی تھی کہ میں ان سے اپنے دل کی بات بول ہی دوں، مگر مجھ میں ان کے سامنے جاتے ہی نہ جانے کیا آ جاتا تھا کہ میں بالکل ہی خاموش ہی ہو جاتی تھی۔ خیر میں نے اب سوچا کہ میں کل صبح تو انور صاحب سے ایسا ضرور کہوں گی، پھر چاہے وہ مجھے اس گھر سے جانے کا بھی بول دیں گے تو میں اس گھر سے بھی چلی جاؤں گی، مگر اب میں اپنے دل کی بات انور صاحب سے کروں گی ضرور۔ میں ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ ایک دم سے ٹھا کی آواز سے کھلا۔ میں نے فوراً سے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے عاصم صاحب تھے، انور صاحب کے چھوٹے بھائی۔ میں نے ایک دم سے ان سے ڈری سہمی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا عاصم صاحب؟ تو انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھا میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ عنایت میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم یہاں نہ آیا کرو۔ میں نے کہا کہ صاحب جی میں عنایت نہیں ہوں، میں ملکہ ہوں، آپ کی نوکرانی۔ عاصم صاحب نے کہا کہ نہیں، تم ملکہ نہیں ہو، تم عنایت ہی ہو، میں تمہیں نہیں پہچانوں گا اب؟ تم میں اور مجھ میں 10 سال عشق رہا ہے، جو کچھ میں نے اور تم نے اب تک کیا ہے، اس کے بعد تو نہ تم مجھے بھلا سکتی ہو اور میں تمہیں بھول جاؤں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ اب مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شراب کے نشے میں ہیں، اور عنایت بی بی کے بارے میں سوچتے سوچتے میرے کمرے میں آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں عاصم صاحب، میں ملکہ ہی ہوں، چلیں میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ اور میں نے عاصم صاحب کو بازو سے صرف تھاما ہی تھا کہ انہوں نے مجھے ایک زوردار جھٹکا دے مارا اور مجھے میرے ہی بیڈ پر گرا دیا، اور پھر خود بھی میرے پر آ کر گر گئے، ایک دم سے میرے سینے پر ہاتھ مارنے لگے کہ دکھاؤ
مجھے اپنے سینے کا دل دکھاؤ اور مجھے تمہارے چھاتی کا وہ نشان بھی دیکھنا ہے جو میں نے اپنے دانتوں سے بنایا تھا۔ میں نے خود کو بہت بچایا مگر وہ تو مکمل شراب میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس وقت ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت تھی کہ میں تو کیا کوئی مرد بھی ہوتا تو اپنے آپ کو ان سے نہ بچا پاتا۔ عاصم صاحب نے مجھے مکمل طور پر قدرتی لباس میں کر دیا تھا۔ کوئی بھی کپڑے کا ٹکڑا میرے پاس نہیں رہا تھا جس سے میں اپنے بدن کو چھپا سکوں، مگر میں نے ابھی تک شور نہیں مچایا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں شور کروں گی تو انور صاحب فوراً ہی میرے کمرے میں آ جائیں گے اور ایسی حالت میں اگر انہوں نے مجھے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دیکھ لیا تو میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا بدگمانی آ جائے گی ان کے دل میں، اور میں اس بدگمانی کو کبھی بھی صاف نہیں کر سکوں گی۔ اور پھر میں کیسے ثابت کروں گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے؟ ان کے بھائی سے وہی میرے کمرے میں آئے ہیں اور پھر انور صاحب نے مجھے کہا بھی تو تھا کہ دروازہ اچھے سے بند کر کے جانا، اور میں ہی دروازہ کھلا چھوڑ آئی تھی، مگر اس وقت کے دروازے کو کھلا چھوڑنے کی وجہ سے میرے ساتھ عاصم صاحب ایسا کرنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو بچانے کی، مگر عاصم صاحب میرے ساتھ وہ سب کچھ ہی کرتے جا رہے تھے جو انہوں نے سوچا ہوا تھا۔ مجھے بے لباس کرتے جا رہے تھے اور بولتے جا رہے تھے کہ مجھے تمہارے سینے پر وہ نشان دیکھنے ہیں جو میں نے اپنے دانتوں سے بنائے تھے، اور میں بار بار بول رہی تھی کہ میں عنایت نہیں ہوں صاحب جی، اور خود کو بچانے کی بھی ناممکن کوشش میں تھی، مگر اب عاصم صاحب نے میرے بدن کے ٹانگوں کے درمیان ایسے حصے پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ میں چاہ کر بھی اب عاصم صاحب کو اب روک نہیں پا رہی تھی، اور میں بھی اب چاہتی تھی کہ عاصم صاحب جو کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ وہ اچھے سے کر ہی لیں۔ میں نے اب اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ چلانا بند کر دیے تھے اور بس خاموشی سے عاصم صاحب کی طرف ہی دیکھتی جا رہی تھی، اور وہ بولتے جا رہے تھے کہ ہم پہلے بھی تو ایسا کرتے ہی رہے ہیں تو اس بار ایسے نخرے کیوں کر رہی ہو؟ میں خاموش رہی، اور پھر عاصم صاحب نے میری ٹانگیں اوپر کو کر دیں اور میری اس جگہ پر اپنا موٹو رکھ لیا اور ایک دم سے میرے طرف دیکھا، اور پھر ساتھ ہی ایک جھٹکے سے سارا کا سارا موٹو میرے اندر کر دیا، اور جیسے ہی موٹو میرے اندر گیا تو میری تو آنکھیں بڑی ہو گئیں، میرے دانت ایک دوسرے کے ساتھ پستے جا رہے تھے اور وجود اکڑ سا گیا تھا۔ میں نے بلکتی ہوئی آواز میں کہا کہ عاصم صاحب تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، مجھ سے آپ کا موٹو برداشت نہیں ہو رہا ہے، مگر عاصم صاحب تو اپنے ہی نشے میں گم تھے اور مجھے اپنی عنایت سمجھ کر اپنا موٹو میرے اندر کیے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ پہلی بار ہو رہا تھا، اس لیے مجھے اس طرح سے عاصم صاحب کے موٹو کے اندر جانے سے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ سچ پوچھیں تو میرا تو سانس لینا بھی دشوار تھا اس وقت، مگر عاصم صاحب جھٹکے پہ جھٹکا مار رہے تھے، اور جیسے ہی وہ جھٹکا مارتے تھے تو میری آنکھیں بڑی ہو جاتی تھیں۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی دوست نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔